بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج 4-5 اہم خبریں ہیں جن پر بات کریں گے۔ سہیل آفریدی نے آتے ہی خط لکھ دیا ہے، عمران خان سے ملنے آ رہا ہوں، انتظامات کرو۔ کہیں پر ریکویسٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ کہا گیا ہے، آئی جی کو طلب کر لیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف انہوں نے بیان دیا ہے، عمران خان کی سسٹر کا بیان ہے، عمران خان کی پیرول پہ رہائی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان سے متعلق کچھ کہانیاں ہیں جو گردش کاری ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ جمعے کو احتجاج کی کال دے دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور کچھ مذہبی جماعتوں کی جانب سے۔ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ سعد رضوی پہ گہرا سناٹا ہے، اچانک خاموشی چھا گئی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ خاندان کے اندر کی سیاست ہے، شہباز شریف اور زرداری کی ملاقات کے بعد کیا ہو رہا ہے، یہ ساری بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے سہیل آفریدی نے آتے ہی، وزیر اعلیٰ بنتے ہی آرام سے نہیں بیٹھ گئے، اپنے کسی خاندان میں نہیں چلے گئے، بلکہ آتے ہی کرسی پہ بیٹھ کے پہلے 2 آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف حسن ایوب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر اتنے ہی بڑے آپ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ باتیں کر رہے ہیں، انہیں دھمکیاں لگا رہے ہیں، تو عمران خان سے ملاقات کر کے دکھا دیں۔ آتے ہی سہیل آفریدی نے کیا کیا ہے؟ خط لکھا ہے۔ ناظرین، ایک وزیر اعلیٰ کو ایسے ہی خط لکھنا چاہیے۔ انہوں نے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے اور کہیں پر ریکویسٹ نہیں کی گئی کہ ملاقات کی اجازت دی جائے، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ڈائریکٹ کہا گیا ہے کہ ملنے آ رہا ہوں، انتظامات کرو۔ نظیر، ایسے ہی خط لکھا جاتا ہے، ان کے پاس ایک وزارت ہے، ان کے پاس ایک اتھارٹی ہے، چیف منسٹر ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے کہ ملنے آ رہا ہوں، انتظامات کریں، اور یہی آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے بہترین خط لکھا ہے، پہلے ہی جو ان کا قدم ہے، صحیح وہ قدم ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں، اپنے رائٹ سے، اپنے مرتبے سے، اپنی عزت اور احترام کے ساتھ جہاں پہ جیسے انہیں بات کرنی چاہیے ویسے انہوں نے بات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آج ہوتا کیا ہے، آج اڈیالہ کے باہر کیا کوہرام برپا ہوتا ہے، کیا کیا جاتا ہے۔ انہیں اگر ملنے سے روکا جاتا ہے تو سہیل آفریدی کیا کریں گے؟ پہلے ہی دن بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، بہت بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سہیل آفریدی کا یہ جو پہلا قدم ہے، یہ وہ بنیاد ہوگا جو کہ آخری قدم کی بنیاد بھی ہوگا اور منزل کی بھی بنیاد ہوگا۔ آج دیکھنا یہ کہ اڈیالہ کے باہر آج ہوتا کیا ہے۔ دوسرا، آئی جی کو طلب کر لیا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ ڈیٹیلز دو، صنم جاوید کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا، آپ کے نوٹس میں کیوں نہیں ہے، آپ کے صوبے کے اندر، آپ کی اتھارٹی کے اندر کوئی آ کے کیسے اغوا کر سکتا ہے، گرفتار کر سکتا ہے، ان سے جو ہے تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ ناظرین، اب اس پر بات ہو رہی ہے کہ یہ کون سا بڑا قدم ہے۔ آتے ہی صنم جاوید کے بارے میں انہوں نے بات کی، یہ کون سی پرائیورٹیز ہیں۔ ناظرین، یہاں پر بات صنم جاوید کی نہیں ہے، یہاں پر بات ہے اتھارٹیز کی۔ آئی جی کے پاس اتھارٹی ہے۔ سب سے زیادہ اعتراض یہی تھا کہ علی مین گنڈا پور کی نیچے پولیس تو ہے لیکن ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کے اوپر گرفت کسی اور کی ہے۔ سہیل آفریدی جو بھی کر رہے ہیں، یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آئین اور قانون کی بالادستی۔ یہی عمران خان کہہ رہے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو سب ٹھیک ہوگا، یہی چیز ہونی چاہیے۔ ہم نے بار بار کہا کہ اس ملک میں ایک ہی حل ہے، اس ملک کے اندر، کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ہر چیز کو آئین اور قانون کے حساب سے ڈیل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بہترین 2 قدم اٹھائے ہیں اور یہی انہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، دوسری جانب بات ہو رہی ہے پیرول پر رہائی کی۔ بیرسٹر سیف کی کل 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، یا کچھ جگہ ہے کہ 3 ملاقاتیں کی گئی ہیں۔ وہ باہر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر میں امن قائم کر کے دیتا ہوں، پیرول پر رہائی کرے، میں بات چیت کرتا ہوں۔ یہی بیان جو ہے عمران خان کی سسٹر نورین کا بھی ہے، انہوں نے بھی یہی بیان دیا ہے۔ نظیر، اب اس کے اوپر کچھ کہانیاں ہیں، اس کے اوپر عمران خان سے کچھ کہانیوں کو منسوب کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے، اس لیے سہیل آفریدی کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے گئے، انہیں آرام سے وزیر اعلیٰ بننے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے پیرول کی رہائی کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں، نئی آفر سامنے آ رہی ہے۔ کیا یہ نیا حربہ ہے؟ نئی آفر کی گئی ہے عمران خان کو۔ بیرسٹر سیف کی جو ہے بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان ملاقاتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان کے لیے حالات بہتر ہو گئے ہیں، ان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ ناظرین، کہانیوں میں کتنی حقیقت ہے، یہ کہانیاں اندر سے کتنی حقیقی ہیں، اس کے بارے میں 100% کنفرم بات نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک سامنے کی چیز ہے، ایک بہت ہی سامنے کی چیز ہے۔ عمران خان نے سہیل آفریدی کو نامینیٹ کیا، علی مین گنڈا پور کو ہٹا دیا۔ اس وقت کہا گیا کہ علی مین گنڈا پور بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، انہی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ بھی ڈیل کرانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے تو ہٹا دیا ان کو۔ اب دوبارہ سہیل آفریدی کو رکھا گیا، کیا کسی نظام کے کہنے پہ رکھا گیا؟ ایسا نہیں ہے، عمران خان نے مرضی سے رکھا۔ عمران خان جب جانتے ہیں کہ ان کی طاقت کیا ہے، ان کی طاقت عوام ہے، نظریہ ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپنے نظریے کو قربان کر دیں، نظریے کے اوپر کوئی سمجھوتا کر لیں؟ کیا عمران خان کے پاس کوئی طاقت رہے گی؟ کیا عمران خان کو رہائی چاہیے؟ تو رہائی تو انہیں کئی دفعہ آفر کی گئی ہے۔
ایسا نہیں ہے ناظرین، یہ کہانیاں ضرور ہیں لیکن ان کہانیوں میں جان ہو، ان کی حقیقت ہو، یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اگر عمران خان کے ساتھ یہ کہانیاں منسوب کی جانی ہیں کہ وہ رہائی چاہتے ہیں یا رہائی پہ باہر آنے کے لیے حربے استعمال کریں گے، ناظرین ایسا ممکن نہیں ہے۔ عمران خان کم از کم اس وقت جو ہے رہائی سے کہیں بالا تر ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے مطمع نظر جو ہے نظریے کا، اس کی نظریے کی امپلیمنٹیشن ہے، اس سے کم پہ عمران خان کبھی باہر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ہر صورت میں آئین و قانون کی بالادستی لا کے رہنا ہے، اسی لیے سہیل آفریدی کو رکھا گیا ہے۔ اگر عمران خان کے لہجے میں یا ان کے اندر لچک آنی ہوتی تو سہیل آفریدی آتی نہ کہتے کہ ملنے آ رہا ہوں، انتظامات کرو، اس طرح کے آرڈر نہ دیے جاتے۔ اور سہیل آفریدی کا آرڈر دینا بتا رہا ہے کہ عمران خان کس قدر زیادہ سٹرونگ ہے، اور اگر عمران خان سے سہیل آفریدی کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر بیرسٹر سیف کی پیرول کی رہائی ہو، یا عمران خان کی سسٹر کا یہ جو بیان ہے، یہ ساری چیزیں اور زیادہ اوبویس ہو جائیں گی کہ عمران خان نے اگر کہا بھی ہے تو کس پیرائے میں کہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پی ٹی آئی کی جانب سے جمعے کے دن احتجاج کی کال دی گئی ہے شہداء کے بارے میں، جو ٹی ایل پی کے کارکنان شہید ہوئے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک پر شہید ہوئے تھے یا سارے اس سے پہلے جو ہوئے، ان کے بارے میں احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ جمعے کے دن احتجاج کیا جائے گا۔ کچھ مذہبی تنظیمیں بھی ہیں جنہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان ہر طرف سے سیاست پہ بھرپور نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر طرف سے بہترین کھیل رہے ہیں۔ ایک کھلاڑی، ایک کیپٹن کو ایسے ہی ہونا چاہیے، ہر چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری جانب سعد رضوی کے معاملے کو اچھالا جاتا ہے، پولیس سامنے آتی ہے، ٹیلی ویژنز کے اوپر بڑے بڑے بیانات چلتے ہیں، پھر اچانک سے سناٹا چھا جاتا ہے۔ ناظرین، کہا گیا کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے، 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، ایک پورا دن گزر چکا، اگلا دن شروع ہو چکا ہے، لیکن کل اگر دیکھا جائے تو مکمل سناٹا چھایا رہا۔ پولیس کا ایک بیان بھی سامنے نہیں آ رہا۔ اچانک سے سناٹا کیوں ہے؟ خود اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ناظرین، ایک جانب جب پولیس کہے کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے، ہم نے ٹریس بھی کر لیا ہے، گرفتاری دے دینی تو گرفتار کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے خاموشی چھا گئی، کوئی بیان نہیں آ رہا۔ کیا اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہاں پر جو کچھ شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے؟ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ ایسے حالات خود پیدا کیے جاتے ہیں کہ جن پر شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے اچانک خاموشی کیوں ہو گئی ہے؟ اگر 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم تھا تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پولیس خاموش کیوں ہے؟ دیکھنا یہ کہ آج پولیس کیا کرتی ہے، کہ آج بھی مکمل سناٹا رہے گا، خاموشی رہے گی؟ یہ سناٹا، یہ خاموشی بہت کچھ ظاہر کر رہی ہے۔ اس کی سمجھ یقیناً آپ کو بھی آ رہی ہوگی۔ یہ چیزیں بہت اوبویس ہوتی جا رہی ہیں، بہت ہی زیادہ اوبویس ہوتی جا رہی ہیں۔ اس طرح سے چیزوں کو ڈیل نہیں کیا جاتا، جس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے یہ خود بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب خاندان کی سیاست، شریفوں کے اندر آج بھی خاندان کی سیاست کی جا رہی ہے، خاندان کے اندر بھی سیاست چل رہی ہے۔ ایک جانب جو ہے شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے زرداری سے، ان سے جا کر ملاقات کی جاتی ہے، اور دوسری جانب ملاقات کے بعد سیکیورٹی جو ہے بلاول ہاؤس کی لاہور کے اندر سے ہٹا دی جاتی ہے۔ یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ناظرین، پہلے ویڈیوز جاری کی گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی ہٹا دی گئی ہے، وہاں پر انہوں نے گیٹ دکھایا، خالی ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہیں پر بھی۔ ویڈیوز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے پھر پنجاب حکومت کی جانب سے بیانات سامنے آ گئے، ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی موجود ہے، پھر ان کی جانب سے ویڈیوز ریلیز کی گئی، وہاں پر پنجاب پولیس کھڑی ہوئی انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ایک جانب شہباز شریف ملاقات کر کے آتے ہیں زرداری کے ساتھ اور کہا جاتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو دوسری جانب لاہور سے بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی ہٹا دی جاتی ہے۔ کیا کچھ میسج دیا جا رہا ہے؟ کیا شہباز شریف کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا خاندانی سیاست، اس کے بارے میں واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی حیثیت نہیں، حیثیت کہیں اور پر ہے، اور وہ حیثیت پنجاب کے اندر موجود ہے، وہی ساری سیاست ہے، وہی سارا خاندان ہے، وہی سارا اقتدار ہے۔ یقیناً یہاں پر میسیجز دیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے میسیجز ہیں، اندر بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اندر خوف موجود ہے۔ شہباز شریف کی تعریف کی جاتی ہے طاقت اور حلقوں کی جانب سے، تو کہیں پر شاید اچھی نہیں لگ رہی، وہاں سے سوچا جاتا ہے کہ وہیں کی تعریف کی جائے، چونکہ یہ جو کرسی ہے، یہ جو کرسی اسلام آباد کے اندر رکھی ہے، یہ کرسی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پر بڑی بڑی نظریں ہیں، چاہے وہ بلاول کی نظر ہو، چاہے وہ مریم نواز کی نظر ہو، بڑے بڑوں کی نظریں اسلام آباد کی کرسی کے اوپر ہے۔ اس کرسی کے لیے خاندانوں کے اندر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ نظیر، یہ بات بہت اوبویس ہوتی جا رہی ہے کہ اس وقت سیاست کے میدان کے اوپر ایسے ایسے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ سب کچھ واضح ہو رہا ہے۔ نظیر، ان لوگوں کے سامنے سیاست اتنی ہے، سیاست ہے مفاد کا نام، سیاست ہے اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دینے کا نام۔ ان لوگوں کی سیاست کا مقصد عوام کی خدمت نہیں ہے۔ نظیر، سیاست کا اصلی مقصد کیا ہے؟
اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، سیاست کا اگر جو ہے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیا جائے، سیاست کا مطلب کہیں پر بھی جھوٹ بولنا نہیں ہے، کہیں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ جانا نہیں ہے۔ سیاست کا مطلب یہ نہیں کہ مفادات کے لیے مل کر بیٹھا جائے، سیاست کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہے عوام کی خدمت۔ آپ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، آپ نے آ کے عوام کی خدمت کرنی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر سیاست کا مطلب ہے کہ کون جھوٹ بول سکتا ہے، کون اپنے مفادات کے لیے مل سکتا ہے، کون ہے جو کہ اپنے مفادات کے لیے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر سکتا ہے۔ نظیر یہ سیاست نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے اندر افسوس ہے کسی کو سیاست کہا جاتا ہے۔ ان ساری خبروں کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر حالات کیسے رہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آج کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔